أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المسلمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين. عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين في يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلى الله عليه وسلم. 28واں پارہ سورہ مبارکہ مجادلہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا ہے. چونکہ موضوع علم و وارثان علم ہے تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات سارے پڑھا کرو. نبی کریم جو دین لے کر آئے ہیں وہ علم کا دین ہے. دین اسلام دین علم ہے. رسول اللہ کے دین میں نہ جہالت کی گنجائش ہے نہ جاہلوں کی گنجائش ہے. اور میں نے کیوں کہا کہ نبی کریم دین علم لے کر آئے؟ اس لیے کہ شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ مبارکہ علق یا سورہ مبارکہ اقرا. بعض صورتوں کے دو تین نام بھی ہیں. اس سورہ علق کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں یہ سب سے پہلی وحی ہے جو آقا نامدار پر نازل ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غار حرا میں پہلی وحی وہ سورہ مبارکہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صلوات. سنیے پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا. محبوب پڑھیے بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. خلق الانسان من علق. جس رب نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے خلق کیا. اقرا وربک الاکرم. پڑھو کہ تمہارا رب بہت بڑا کریم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بڑا کرم کرنے والا ہے. ایک عربی کا قاعدہ ہے گرامر کا کہ وصف مشرعیت ہوتا ہے. اب ظاہر ہے یہ سنگین ہے ذرا آپ کے لیے
آسان کرتا ہوں کہ جو وصف بیان ہوتا ہے نا وہ اس وصف کی علت ہوتا ہے۔ اکرم یہ اللہ پاک کے صفت ہے۔ اللہ پاک کے صفاتی نام کتنے ہیں بلا؟ جی 1000۔ جنہوں نے 99 کہا ہے یا انہوں نے شاید کبھی جوشن کبیر نہیں پڑھی۔ دعائے جوشن کبیر جو شبہ قدر میں لیالی قدر میں پڑھنے کا حکم ہے، اس میں 1000 صفاتی نام ہے پروردگار۔ اس میں ایک آتا ہے یا اکرم الاکرمین، ماشاءاللہ، کریموں کا کریم، سب سے بڑا کرم کرنے والا۔ اقرا بسم ربک الذی اکرم، اپنے رب کے نام سے پڑھو جو بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا اس اکرم کی علت اگلی آیت ہے۔ وہ کیوں سب سے بڑا کریم ہے؟ الذی علم بالقلم، اس لیے کریم ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا۔ اس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا، قلم کو وسیلہ علم بنایا۔ توجہ رہے، آپ نے آخر تک میرے ساتھ چلنا ہے، یہ جملہ ذہن میں رہے، آیت ذہن میں رہے۔ اللہ فرما رہا ہے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور ان چیزوں کا انسان کو عالم بنایا جن چیزوں کو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، پہلے جاہل تھا، اللہ پاک نے علم عطا کیا۔ اس پہلی وحی میں خداوند عالم نے انسان پر جو سب سے، ویسے تو اس کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک کی نعمتوں کو تم گن نہیں پاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن اس پہلی وحی میں رب کریم نے انسان پر جو 2 نعمتیں انسان کے لیے قرار دی ہیں، جن 2 نعمتوں سے نوازا ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ کریم کی انسان پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ 2 نعمتیں کون سی جس کا اس پہلی وحی میں رب کریم نے ذکر فرمایا؟ ایک ہے تخلیق کی نعمت، خلقت انسانی، انسان کا انسان پیدا ہونا، اور دوسری ہے علم کی نعمت۔ پہلے خلقت کا تذکرہ رب نے کیا، پھر اللہ پاک نے علم کا ذکر فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ خلقت انسانی کے بعد سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے وہ علم کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے۔ اگر خلقت انسانی کے بعد علم کے علاوہ کوئی اور نعمت ہوتی نا سب سے افضل، تو اللہ پاک اس نعمت کا ذکر کرتا۔ خلقت کے بعد علم کا تذکرہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب کریم کی نگاہ میں خلقت کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ علم کی نعمت۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، بلند آواز۔ میرے بھائیو، یہ انسان کا انسان خلق ہونا جو ہے نا، یہ رب کریم کی عظیم نعمت ہے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، آئمہ اہل بیت رب کریم کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہمیں انسان بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں تاریخ میں گزرے ہیں کچھ ایسے بیچارے بھی جو کہتے تھے میں انسان نہ ہوتا، میں دمبا ہوتا، میں بکری ہوتا، لوگ مجھے چارہ ڈالتے، یعنی پٹھے پا کے مجھے موٹا کرتے، پھر ذبح کر کے گوشت کے کباب بنا کے کھا کے نکال دیتے، میں انسان نہ ہوتا۔ شکر کرو ہادیان برحق کی محبت اللہ نے نصیب۔ مجھے بتا، دمبا اشرف المخلوقات ہے یا انسان؟
بکری اشرف المخلوقات ہے یا انسان؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تاج عزت و کرامت اولاد آدم کا سر پر سجا۔ اللہ نے دیکھیے مخلوقات بے شمار مخلوقات، بری مخلوقات، بحری مخلوقات، فضائی مخلوقات، ہاں جی، جمادات، نباتات، حیوانات، کائنات ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر کہ ایک ایک مخلوق کے آگے تقسیمات ہیں، یہ جو بحری مخلوقات ہیں ان کی بھی آگے کئی قسمیں، لاکھوں، فضائی مخلوقات کی لاکھوں، جو جنگلی حیات ہے لاکھوں قسم کے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ تو بے پناہ مخلوقات میں واحد حضرت انسان ہے جس کی تخلیق پر رب خود کو لائق مبارکباد سمجھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات۔ اور ایک بندہ کہہ رہا ہے میں انسان نہ ہوتا میں زندہ ہوتا۔ ہاں یہ کیسی ہستیاں ہیں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور محمد و آل محمد علیہ السلام یہ ہستیاں ہیں جنہیں رب نے افضل البشر، ان کی بشریت کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے، ان کے نور ہونے کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے۔ وہ کیا خدا کی قسم کسی شاعر نے امیر المومنین کے بارے دو مصرے کہے، میں نے پڑھا کہ اس شاعر نے عالم خواب میں پھر رسول اللہ کی زیارت کی اور رسول اللہ اس کے اسی شعر کو دہرا رہے تھے اور رسول اللہ خوش ہو رہے تھے۔ کیا کہا کسی شاعر نے؟ ہا علی بشر کیسا بشر، ہا علی بشر کیسا بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر۔ سنا علی بشر ہیں لیکن کیسے بشر ہیں؟ علی وہ بشر ہیں جن کا رب جن میں ظاہر ہوا۔ جو مرکز تجلی پروردگار، جو مرکز تجلی پروردگار، علی بشر کیفا بشر۔ کہتے ہیں شاعر نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ یہی جملہ فرما رہے تھے، علی بشر کیفا بشر۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل۔ توجہ علی میرے محترم، کیسا بشر؟ پہلی نعمت تمہارا انسان پیدا ہونا، خلقت، اور اس کے بعد دوسری بڑی نعمت ہے پھر اسی انسان کو جو رب کریم نے علم دیا۔ پھر اس پہلی وحی میں خداوند عالم نے انسان کی دو حالتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک انسان کی پستی کی حالت، ایک انسان کی بلندی کی حالت۔ جب پستی کی حالت کا تذکرہ کیا تو رب کیا فرماتا ہے؟ خلق الانسان من علق، اوقات دکھا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، لوتھڑا انسان تیری اوقات ہے تو لوتھڑا تھا خون کا، ایک قابل کراہت اور قابل نفر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے مٹی کے جوہر سے انسان کو خلق کیا، اور مٹی کے جوہر سے اللہ فرماتا ہے کہ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اسی سے پھر ہم نے نطفہ بنایا اور نطفہ کو ایک مقام میں رکھا، ایک جگہ پر رکھا۔ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ما شاء الله ما شاء الله، کیا بات،
مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کا نطفہ بنایا، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے نطفے کو خون کے لوتھڑے میں بدلا، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت بنایا، پھر گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت کا لباس چڑھا دیا، پھر ایک علیحدہ مخلوق بنا دی۔ کتنا بابرکت ہے تیرا رب جو بہترین تصویریں بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثانیت، ثانیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دشمنات لعنت۔ تو جو ہے یہ انتظامیہ میں سے نا کوئی ایک گلاس پانی کا لا دے، ذرا ٹھنڈا نہ ہو، بغیر ٹھنڈے کے، اگر ایک صلوات پڑھیے ذرا سا۔ یہ تخلیق انسانی کے مراحل ہیں۔ وہ کیسا مصور ہے، وہ کیسا احسن الخالقین ہے۔ نقش بر آب ہونا ایک محاورہ ہے نا۔ ایک حدیث بھی آگے ذرا سن لیجئے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ آپ کو فرماتے ہیں بچپن میں علم ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر پر لکیر، اور بڑھاپے میں علم ایسا ہوتا ہے جیسے پانی پر لکیر۔ اس وجہ بڑھاپے میں سورہ بقرہ بھی یاد نہیں ہوتی، صلوات پڑھو ذرا سارا۔ پانی میں لکیر بنتی ہے، پانی کی تصویر بنتی ہے، وہ کتنا احسن الخالقین ہے جو پانی سے تصویریں بنا دیتا ہے۔ تیرا آغاز قطرہ، کیا جملہ، عبرت بھرا، نصیحت آموز۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مال ابن آدم والفخر اولہ نطفۃ و آخرہ جیفہ۔ اے فرزند آدم تیرا فخر و غرور سے کیا واسطہ، تیرا آغاز نجس قطرہ ہے، تیرا انجام مردار ہے۔ تیرا آغاز نجس قطرہ ہے اور انجام کیا ہے؟ جب مرتا ہے اس وقت وہ انسان کا بدن نجس ہوتا ہے، جو ہاتھ لگاتا ہے اس کا غسل واجب ہے، جو ہاتھ لگاتا ہے اس پر غسل واجب ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم تھے، وہ بڑا سمجھایا کرتے تھے، وہ فرماتے اوقات بندے کی یہ ہے، کتا مرا پڑو نا، کتا بھی گیلا نہ ہو تر نہ ہو، تیرا ہاتھ بھی گیلا اور تر نہ ہو، تو کتے کو ہاتھ لگانے سے تجھ پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ اخلاق شرازی مارا پڑا ہو، ہاتھ لگاؤ گے غسل واجب ہوتا۔ مولا امیر المومنین بھی یہ فرماتے ہیں تیرا آغاز ایک نجس قطرہ ہے اور تیرا انجام مردار ہے، تیرا فخر و غرور سے کیا ہوا۔ جس کا آغاز بھی نجس ہو، انجام بھی نجس ہو، اس کو فخر، غرور، تکبر زیب دیتا نہیں دیتا۔ انسان کی پستی کی طرف اشارہ کیا، خلق الانسان من علق۔ انسان ایک منزل تھی کہ تو ایک جمع و خون تھا، پھر انسان کی جب بلندی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اب سوچو کہ وہ جو ایک منزل پر خون کا لوتھڑا تھا، علم الانسان ما لم یعلم، ان چیزوں کا عالم بنا دیا جنہیں وہ پہلے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ دو گھونٹ پین پانی پینے تک اور بھی صلوات پڑھ دو۔ محمد
پہلی وحی آقا پر آئی، اقرا سے شروع، اقرا۔ ایک شاعر کا شعر سنانے لگا، بسم اللہ بسم اللہ۔ افسوس دکھ اس بات کا، مسلمان سوچے اقوام عالم کے مقابلے میں سب سے جاہل ترین قوم مسلمان ہیں۔ یہودی کہاں پہنچ گئے علم و ٹیکنالوجی میں، مسیحی کہاں پہنچ گئے، یہ ہندو ترقی کر گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ بولو یہ چین والے مسلمان ہیں، یہ جاپان والے مسلمان ہیں، کوریا والے مسلمان ہیں، جن کو کھانے میں حلال حرام کی بھی تمیز نہیں۔ ویسے معاف کیجئے وہ جانور جنہیں شریعت حرام کہتی ہے نا وہ کھا لیتے ہیں، ہم بھی وہ کھاتے ہیں جنہیں ہماری شریعت حرام کہتی ہے۔ دین سود کو حرام کہتا ہے، کھاتے ہیں۔ بولو دین رشوت کو حرام کہتا ہے، کھاتے ہیں۔ دین ناجائز منافع خوری کو حرام کہتا ہے، کھاتے ہیں۔ وہ کیا خوبصورت کسی نے جملہ کہا تھا، ہمارا اسلام صرف اتنا ہے کہ رشوت کی کمائی جیب میں ڈال کر حلال گوشت کی دکان پوچھتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں سکا شاید۔ اب بھائی جب کمائی تیری حرام ہے، اب خنزیر کھا یا بکرا کھا ایک ہی بات ہے۔ جس علم اور ٹیکنالوجی پر یہ اقوام ہیں، مسلمان سب سے پیچھے۔ یعنی یہ جو عالمی اعداد و شمار ہوتے ہیں اور عالمی رپورٹیں بنتی ہیں، سب سے نیچے جہالت کی گہرائیوں میں گری اس وقت کو مسلمان۔ یہ علم اور ہنر اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نا یہ اقوام عالم شاید کوئی 100-150 سال ہو گیا ایک نوبل انعام دیتے ہیں، نوبل پرائز، جس نے علم کے میدان میں بڑی کوئی خدمت کی ہو یا معیشت کے میدان میں یا ٹیکنالوجی یا کوئی تخلیق اس نے کوئی کی ہو، تو حیران ہو جاؤ گے۔ آج تک جتنے انعام ملے ہیں سب غیر مسلموں کو ملے۔ ایک نوبل پرائز ایک مسلمان کو ملا ہے، وہ مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان اسے کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ عبدالسلام ڈاکٹر عبدالسلام ہے تو قادیانی ہے، ان کی نگاہوں میں مسلمان ہے، تمہاری نگاہوں میں وہ کافر ہے۔ ایک مسلمان نوبل پرائز نہیں لے سکتا۔ یہ ہے ہمارے علم کی حالت۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، افسوس کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے۔ اس کو نہ پیچھے نکالو، جانے دو، کسی کے انتظار میں ایسے بار بار اٹھتا رہے گا پھر پریشانی بنے۔ بھئی جلدی نکل گئی۔ افسوس کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جہالت میں گرے ہوئے۔ یہ پہلی وحی میں اقرا کا لفظ، یہ پہلی وحی میں علم کا تذکرہ، یہ پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ جو دین لے کے آ رہے ہیں یہ علم کا دین ہے، اس میں جہالت کی گنجائش نہیں، جہالت کی گنجائش نہیں۔ یار عرب کا معاشرہ کیا تھا، وہ تو اتنے بدو جاہل تھے، قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کھلی گمراہی میں وہ تو غرق تھے، جاہل ترین معاشرہ تھا۔ وہ عرب کیا جانتے تھے؟ 4-5 چیزیں جانتے تھے، شراب جانتے تھے، عورت جانتے تھے، گھوڑا جانتے تھے، تلوار جانتے تھے، اونٹ جانتے تھے۔ اور آپ جو زمانہ جاہلیت کی شاعری ہے نا، بڑے بڑے شعراء گزرے، ان شعراء کی شاعری کا مرکز یہ 4-5 چیزیں۔ ان کی شاعری عورت کی تعریف ہوگی، شراب کی تعریف ہوگی، تلواروں کی تعریف ہوگی، گھوڑوں کی تعریف ہوگی،
اونٹوں کی تعریف ہوگی، یہی کچھ ان کی شاعری ہے۔ اس جاہل ترین معاشرے میں رسول اللہ وہ دین لے کے آئے جس میں رب قلم کی باتیں کر رہا ہے، اور وہ دین لے کے آئے رب فرما رہا ہے نون والقلم وما یسطرون، رب قلم کی قسمیں کھاتا نظر آتا ہے، مجھے قلم کی قسم ہے اور اس چیز کی قسم ہے جو قلم لکھتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو ذریعہ علم بنایا ہے۔ بے شک جب یہ پہلی وحی نبی کریم پر نازل ہوئی، عجیب حالات ہیں، خدا کی قسم غرض صرف میری اتنی ہوتی ہے کہ آپ جو میرے پاس آتے ہیں نا، میں آپ کو نا یوں پکڑ کے اہل بیت کے دروازے پہ چھوڑا ہوں۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے۔ سامعین گرامی قدر، خطبہ قاصیہ نہج البلاغہ میں بہت سارے خطبات ایسے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن کچھ خطبات ایسے ہیں جو بعض ناموں سے مشہور ہیں، مثلا خطبہ شکشکیہ، مثلا خطبہ اشباح، مثلا خطبہ قاصیہ۔ یہ جو خطبہ قاصیہ ہے میں کئی بار اس کے جملے سناتا ہوں، یہ سب سے طولانی خطبہ ہے امیر المومنین کا۔ اس خطبہ قاصیہ میں مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سِنَّةٍ بِحِرَا، کہ نبی کریم ہر سال عبادت اور ریاضت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، غار حرا میں رسول اللہ کو دیکھا کرتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں جاتا ہے۔ جملہ سنیے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ إِنِّي أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، میں علی نور وحی کو دیکھتا تھا، میں خوشبو رسالت سنتا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، مولا علی فرما رہا ہے شیعہ سنی بھائیو سننا، اور میں انشاءاللہ مجھے یقین کی حد تک یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میرا کوئی بھی شیعہ سنی بھائی امیر المومنین کے کلام میں شک نہیں کرے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو علی میں شک کرے گا نا شقی بنے گا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اور میرا بھائی اسی خطبہ قاصیہ کا جملہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں ما وجد لی قذبتن، ما وجد لی فی قولی قذبتن، رسول اللہ نے میری ساری زندگی میں میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، جس کی ساری زندگی میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو وہی صدیق اکبر۔ ما وجد لی قذبۃ فی قولی، وہ امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ شیعو تمہارا پہلا امام فرما رہا ہے، اہل سنت بھائیو تمہارا چوتھا خلیفہ فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، جس دن غار حرا میں نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی، میں علی اس دن بھی رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ اور سنا اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی وحی آ رہی ہے، پہلی آیات قرآن کی اتر رہی ہیں اور قلب پیغمبر پر اتر رہی ہیں۔ مولا علی اس پہلے دن سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اب خدا کے لیے انصاف کر، علی سے بہتر دین خدا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، بے شک۔ اور اس لیے بھی کوئی نہیں جانتا کہ جس گود میں اسلام پروان چڑھا ہے نہ اسی گود میں علی پروان چڑھا ہے۔ جس پیغمبر نے علی کو پالا ہے اسی نے اسلام کو پالا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں میں اس دن بھی غار حرا میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، اور جب پہلی وحی آئی شیطان کی چیخیں نکلی، شیطان کی چیخیں بلند ہوئی۔
اور مولا فرماتے ہیں میں نے شیطان کی چیخیں سن کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ محاذ رنت ہو یہ چیخیں کیسی ہیں؟ آقا نے فرمایا حاضر شیطان قد آئیس من عبادت ہی، ابلیس کی چیخیں ہیں جو آج کے بعد اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو۔ اس کے بعد فرمایا سرکار نے یا علی انکا تسمع ما اسمع، یہ حدیث پیغمبر ہے جو مولا امیر نے شامل کی۔ یا علی، رسول اللہ فرما رہے ہیں یا علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، یا علی جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، الا انک لست بنبی ولکنک وزیر، یا علی تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے تو نبی نہیں ہے، تیرے پاس نبوت کا عہدہ نہیں ہے لیکن نبی کا وزیر بھی تو ہے، نبی کا جانشین بھی تو رسول اللہ نے پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت اپنی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ غار حرا میں رسول اللہ نے اپنی جانشینی کا، تو خدا کے لیے اب کسی اور کام کے لیے سقیفے میں اکٹھے ہونا نبی کی جانشینی کے لیے جائے۔ نبی کی جانشینی کا فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن پہلے پہلے پیغمبر صلوات پڑھ دو محمد و آلہ۔ اب جس کتاب کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کہے اس ایک روایت پڑھ دیں۔ بسم اللہ صحیح بخاری ایک سلوات پڑھیے ذرا سا۔ انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے آغاز وحی، بدء الوحی، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ جی آپ کے موبائل میں بخاری ہے تو کھول لو۔ بی بی اس پہلی وحی کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب آیات لے کر آئے، وحی لے کر آئے، اقرا پڑھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں تو پڑھنا جانتا نہیں، مانا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں۔ پھر فرمایا پڑھو، کہا میں قاری نہیں ہوں، میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ اچھا یہ روایت بعد میں مکمل کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ امی کا معنی مسلمانوں نے ان پڑھ کیا، بولو یار پڑھ کیا ہے۔ پرسوں والی تقریر میں غالباً یا کل والی میں نے کہا تھا نا، قرآن وارثان قرآن سے نہ لوگے نا تو قرآن بھی تمہیں گمراہ کرے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت ایک شخص آئی، ابن رسول اللہ امی کا معنی بیان فرمائے۔ امام نے جواب سے پہلے سوال کر دیا، فرمایا یہ بتاؤ لوگ کیا معنی کرتے ہیں؟ عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں امی کا معنی ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا قذبوا لعنت اللہ علیہ، جھوٹ کہتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ وہ کہتے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اللہ اپنے محبوب کے لیے قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ فرما رہا ہے میں معلم کتاب و حکمت بنا کے بھیج رہا ہوں۔ مسلمان کہتا ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔
माशाअल्लाह। اور نبی کریم کا خود بھی ارشاد ہے، آقا کی حدیث ہے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ استاد نہ لکھنا جانتا ہے نا۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا سنو، خدا کی قسم میرے جد رسول اللہ 70 زبانوں میں لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ ماشاءاللہ 70 زبان۔ مطلب میں اس حدیث سے یہ سمجھا ہوں، چونکہ باقی مطالعہ میرے پیش نظر ہے، شاید نبی کریم کو اس زمانے میں لوگوں کو صرف یہ معلوم ہوا ہوگا کہ 73 زبانیں شاید اس وقت پوری دنیا میں، ورنہ امام اور نبی عالم بکل لغت من لغات الدنیا، نبی اور امام جو ہوتا ہے نا وہ کائنات میں ہر زبان بولی جانے والی زبان کو جانتا ہے، اور صرف انسانوں کی زبان نہیں، حیوانات کی زبان بھی جانتا ہے۔ آج ہوتے نا وہ لوگ تو ایک پٹھان کو بٹھاتے نا سامنے، اگر تو پشتو میں بات کر سکتا تو ہم بھی مان لیتے یہ رسول کا جانشین ہے۔ پھر سلوات پڑھو بلند آواز۔ توجہ کرو، امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، لوگ کہتے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، سرکار نے فرمایا میرے جد رسول اللہ لکھنے سے پہلے پڑھنا جانتے تھے۔ میں سمجھا نہیں سکتا، تم ایک بات ابھی لکھنا چاہتے ہو، رسول پہلے پڑھ کے بتا دیتے تھے تم کیا لکھنا چاہتے ہو۔ آپ مجھے بتائیے لکھنا پڑھنا کمال ہے یا نہیں؟ بے شک کمال ہے، کمال ہے نا۔ کمال ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے بچپنے میں جو میرے 9 سال کے ہیں یا بڑے ہیں وہ تو یقیناً جانتے ہیں، پہلے دیہاتوں میں پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے تھے، خیر سے اب بھی کم نہیں ہے، اب کوئی زیادہ نہیں ہوگی ریشو پڑھائی کی۔ مجھے یاد آتا ہے کوئی خط آتا تھا نا کسی کا، تو وہ آتے تھے میرے دادا جی کے پاس، شاہ جی چٹھی آئی پڑھ دے۔ اگر یہ کمال نہیں تھا کیوں آتے تھے؟ اور اگر لکھنا پڑھنا نہ لکھنا جاننا اور نہ پڑھنا جاننا کمال ہے تو پھر تو ساری خامن پر ہی کمال پر فائز ہے۔ تو کسی پڑھے لکھے کو تلاش کرتے تھے جو ان کو خط پڑھ کے سناتا تھا، تو لکھنا پڑھنا کمال ہے نا۔ خدا کی قسم اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر کمال عطا کیا ہے۔ او بھائی یہ نہ پڑھ سکنا نہ لکھ سکنا یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نبی پاک نے نہ لکھا ہو، یہ ممکن ہے کہ ساری زندگی نبی پاک نے کسی کے سامنے کتاب اٹھا کے نہ پڑھا ہو۔ نہ لکھنا اور نہ پڑھنا یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ سمجھو یا نہیں سمجھو؟ اور اس میں بھی ایک حکمت تھی، امی کا ایک معنی فرمایا کہ نبی کریم کو لوگوں نے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرتے نہیں دیکھا ہے، رسول اللہ کو بستہ اٹھا کے مدرسہ جاتا نہیں دیکھا ہے۔ اگر رسول اللہ دنیا میں کسی کے ساتھ میں نے پڑھتے تو لوگ کہتے جب قرآن لائے تھے وہی لائے تھے، کہتے یہ تو ان سے پڑھا تھا۔ سمجھو یہ حکمت تھی،
اور یاد رکھو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا، اللہ فرماتا ہے انبیاء کو ہم اپنی طرف سے علم عطا کرتے ہیں، دنیا میں آ کے کسی سے علم نہیں سیکھتے وہ۔ اور یہ بھی اصلاح کرو، یہ تصور غلط ہے کہ جبرائیل نے رسول کو پڑھایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے محضر رسالت میں آتے تھے، رسول اللہ کے سامنے سید الملائکہ یوں بیٹھتا تھا جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھتا۔ جبرائیل کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا استاد بنے۔ توجہ ہو گئی میرے محترم؟ اب آئیے سلوات کی طرف، وقت بھی تیزی سے گزر گیا، پھر کے لیے چھوڑ دیں، سب کی خواہش ہے۔ اب کی محبت، یہ آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب پہلی وحی آئی تو جبرائیل نے کہا اقرا، تو سرکار نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں، یہ سارے لفظ نہ ہوں بخاری میں تو میں مجرم ہوں۔ آپ جبرائیل نے یوں رسول اللہ کو سینے سے لگایا اور یوں دبایا، اب اردو میں نا اس کا مزہ نہیں آتا ہے تو پنجابی سے لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ سرکار کہتے ہیں کہ اتنا اس نے دبایا میری جان ہی نکلی، طاقت میری ختم ہو، کہا پڑھو، سرکار نے پھر کہا میں تو پڑھنا جانتا ہوں، دوئی اور پھر جب تھا پایا، دبایا اتنا چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے، تھوڑا صبر تو کرو، آپ کی بصیرت کو سلام ہے اور آپ کے ہوش اور توجہ کو بھی سلام ہے۔ چلو انہوں نے بات کر دی ہے تو جو پیچھے بیٹھے ان تک شاید بات نہیں پہنچی۔ یہ روایت رسول اللہ کی وحی نازل ہونے کی کیفیت وہ بی بی بیان کر رہی ہے جو اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ جبرائیل نے پھر کہا پڑھو، تو میں تو نہیں جانتا۔ تیسری دفعہ پھر جبرائیل نے دبایا رسول کو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بدن سے طاقت نکل گئی، کہا میں تو نہیں جانتا پڑھنا۔ جبرائیل کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات پڑھ کے سنائیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے پسینے چھوٹ گئے۔ بی بی کہتی ہیں، رسول اللہ تو نہیں کہتے، فرما رہے ہیں کہ پسینے چھوٹ گئے، بدن تھر تھر کانپ رہا اور ڈرتے ہوئے غار حرا سے آئے گھر، اور جناب خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ جلدی کرو میرے اوپر کمبل ڈالو۔ لوگوں نے کمبل ڈال دیا، بدن کانپ رہا تھا، رسول ڈر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جو تھوڑی سی وہ کیفیت بہتر ہوئی تو نبی کریم نے ام المومنین جناب خدیجہ کے سامنے یہ سارا واقعہ سنایا کہ جبرائیل نے میرے ساتھ کیا جو غار حرا میں ہوا، وہ سارا بیان کیا۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں گھبرائیے نہیں، یہ لفظ ہیں، یہ روایت کے لفظ ہیں، یہ بھول گیا۔ رسول اللہ کہنے لگے مجھے خطرہ ہے، مجھے اپنی موت نظر آ رہی ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ جناب خدیجہ نے فرمایا آپ ڈریں نہیں،
آپ تو مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، آپ تو اپنی جیب سے کما کے فقراء پر خرچ کرنے والے، آپ تو مسافروں کی مہمان نوازی کرنے والے، تو آپ ڈرے نہیں، آپ کا رب آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اوئے ہوئے، خدیجہ جانتی ہیں، پھر اٹھی، نبی کریم کو ہاتھ سے پکڑا، اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس لائے۔ یہ جناب خدیجہ کا چچا زاد ہے۔ یہ مکہ والے تو مشرک تھے، یہ مشرک نہیں تھا، توحید پرست تھا، لیکن اس نے عیسائی مذہب قبول کیا ہوا تھا۔ تورات کا عبرانی میں جو تورات تھی اس کا عربی میں ترجمہ کرتا تھا۔ اس زمانے کا ان کا بہت بڑا عالم تھا، بوڑھا ہو چکا تھا اور نابینا ہو چکا تھا۔ جناب خدیجہ لے کے آئیں اپنے چچا زاد کے پاس کہ کہا میرے شوہر محمد کی بات سنو۔ نبی کریم نے ساری کیفیت بتائی۔ ورقہ ابن نوفل کہتا ہے مبارک ہو آپ تو نبی ہونے والے ہیں۔ وہ عیسائی جانتا ہے کہ رسول ہے، رسول کو پتہ نہیں کہ میں رسول ہوں۔ صلوات تو پڑھ کے سارے حضرات اس طرح جبرائیل آیا، ورقہ نے بتایا، ورقہ نے، بھائی یہ وہ ناموس اکبر ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ ایسے ہی ہے۔ پھر ورقہ کہتا ہے کہ کاش میری جوانی کے زمانے میں آپ کی رسالت کا آغاز ہوتا، میں آپ کا مددگار بنتا۔ اب میں نابینا ہو گیا ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش یہ وقت میری جوانی میں آیا ہوتا، اور اس وقت آیا ہوتا جب آپ کو آپ کے قریش خاندان والے مکہ سے نکالیں گے، میں آپ کا مددگار ہوتا۔ اچھا سرکار نے فرمایا یہ بھی ٹائم آنا ہے۔ ورقہ نے بتایا ہاں ایک وقت آئے گا مکہ والے جب آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ اب ایمان سے بتائیے میں انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں، روایت وہ کر رہی ہے جو پیدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو بڑی سچی روایت ہے۔ اور فرما رہے ڈر رہے تھے رسول اللہ۔ اللہ کے بندو رب قرآن میں فرماتا، حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا رب نے، وہ جب پھینکا نا عصا اور بن گیا اژدہا، تو تھوڑے سے حضرت موسیٰ گھبرائے، ڈر گئے۔ حضرت نے فرمایا یا موسیٰ، ہاں فرمایا لا تخف لا یخاف لدی المرسلون، موسیٰ ڈرو نہیں، رسول بھی کبھی ڈرا نہیں۔ ہائے ہائے، رسول بھی کبھی ڈرو نہیں۔ قرآن نفی کر رہا ہے اور میرا بھائی رسول ڈرا نہیں کرتے، رسولوں کو خوف نہیں آتا۔ اور میرے بھائیو چھوڑو ساری باتیں، اب اس روایت کو سنو جو سنا چکا، اب اس روایت کو سنو۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کون تو نبی وآدم بین الماء والطین، وہ فرماتے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مجسمہ ہی نہیں بنا تھا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے۔ کیا تصویر پیش کی مسلمانوں نے، امی ہے، ان پڑھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اور خدا کے لیے انصاف کرنا شیعہ سنی بھائیوں، دعوت انصاف دے رہا ہوں، اگر تمہارا عقیدہ یہی تھا کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو پھر رسول نے جب قلم دوات مانگا تھا تو دے دیتے قلم دوات۔ کیوں نہ دیا قلم دوات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتا تھا کہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں، اور خدا کی قسم انہیں یہ بھی پتا تھا کہ رسول لکھنا کیا چاہتا ہے۔
رسول وہی لکھنا چاہتے تھے جو پہلے اعلان کر چکے تھے، وہی لکھنا چاہتے تھے جو پہلے بتا چکے تھے۔ انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ اقرأوا اہل بیتی من کنت مولاہ فہذا علی۔ محمد وآل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ آج 4 محرم ہے، اور تھوڑی دیر کربلا کے ان 2 شہیدوں کو رو لیں جن پر سگی ماں نہیں روئی، جن پر سگی ماں نہیں۔ جناب زینب کبریٰ کے لال، جناب عون محمد، جب مدینے سے قافلہ چلنے لگا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا تھا بہن آپ کے بغیر میرا مشن مکمل نہیں ہے، آپ میرے ساتھ جاؤ گی لیکن نانا کی شریعت ہے، عبداللہ آپ کے وارث ہیں، پہلے شوہر سے بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ میری آقا زادی جناب عبداللہ کے پاس آئیں، علی کی بیٹی خیریت ہے؟ آج تمہارے چہرے پر اداسی۔ کہا میرے چچا جایا میرا بھائی عازم سفر ہے، میں آپ سے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے آیا ہوں، آپ میرے وارث ہیں، اگر آپ مجھے روک دیں گے نا میں گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھوں گی، لیکن میرے چچا کے بیٹے پھر یہ بھی یاد رکھیے میں بھائی حسین کے بغیر جی بھی نہ سکوں، میں زندہ نہ رہوں گی۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر کا عقد پڑا تھا جناب عبداللہ کے ساتھ، اس نکاح میں مولا علی نے 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ رکھی تھی عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دو، اور دوسری شرط یہ رکھی تھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب عبداللہ نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں بہن اور بھائی میں جدائی ڈالنے والا، یہ تو میں چچا سے وعدہ کر چکا ہوں، لیکن اے علی کی بیٹی، اے دختر امیر المومنین، میں نے اپنے آپ کے بھائی سے جو باتیں سنی ہیں، اس سفر میں مجھے تمہارے بھائی کے لیے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ اے نبی کی بیٹی، تیرے نانا کا یہ فرمان ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اے نبی کی بیٹی اکیلے نہ جاؤ، میرے عون محمد کو بھی ساتھ لے جاؤ، اگر سفر میں بھائی پر کوئی مشکل بن جائے میرے بیٹوں کو حسین کا صدقہ بنا دے، میرے بیٹوں کو بھائی پر قربان کر دے۔ عاشور کی شب آئی، مائیں اپنی قربانیاں تیار کر رہی ہیں، اللہ جانتا ہے کربلا میں ہمارے کروڑوں سلام کربلا کی ماؤں کو، وہ مائیں جن کی اولاد ہے، ماں ہوتی بھی ہو جس کی اولاد، وہ رب کا شکر کرتے تھے، اور جس بی بی کی اولاد نہیں تھی نہ وہ روتی تھی، اداس تھی کاش ہماری بھی اولاد ہوتی، ہم بھی فرزند زہرا پر اپنے بیٹے قربان کرتے۔ شب عاشور مائیں اپنے بچوں کو درس وفا دے رہی ہے کسی ماں میں یہ جذبہ؟ ہر ماں بیٹے سے کہہ رہی بیٹا تم نے پہلے قربان ہو۔ میری آقا زادی عون محمد کو سامنے بٹھا کے فرما رہی ہیں بیٹو علی اکبر کو بھی میں نے پالا ہے اور تمہیں بھی میں نے پالا ہے، لیکن علی اکبر میرے نانا کی شبیہ ہے، علی اکبر میرے بھائی حسین کا بیٹا۔ بیٹو کل جب قربانیوں کا بازار گرم ہو علی اکبر نہ جانے پائے، پہلے تم نے ماموں پر جان قربان کر دی۔
اور درس شجاعت دے رہی تھی، شہزادوں جب میدان میں جانا تو ایسی جنگ کرنا تمہیں زبان سے نہ بتانا پڑے، اپنا تعارف زبان سے نہ کروانا پڑے، ایسی جنگ کرنا کہ دشمن کو پتہ چل جائے تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ دن چڑھا، شہزادے ماموں کی خدمت میں، ماموں جان ہمیں اذن جہاد دیجیے۔ مظلوم کربلا اپنے ان بھانجوں کی طرف، ان بچوں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں رو کے، تم میری بہن کے بیٹے، موت کی طرف جانے کی کیسے اجازت دی؟ بڑا اصرار کیا، شہزادوں نے اجازت نہیں دی۔ ایک جملہ سن لو کہ عبادت ہو جائے گی۔ ایک ایران کے اہل علم نے، اہل منبر نے جملہ پڑھا، جب مولا اجازت نہیں دے رہے تھے نا تو جناب اون نے عرض کی، ماموں جان آپ ہمیں قربان ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ماموں جان آپ تو جانتے ہیں نا، اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے تو اولاد کے دل پر کیا گزرے۔ ماموں جان آپ تو اس درد کو جانتے ہیں کہ اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے، اولاد کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں ماں کو بازیانے لگتے دیکھیں۔ اجازت نہیں ملی، خیمے میں آ گئے۔ بیوی نے فرمایا بیٹو میدان میں نہیں گئے، اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ بیوی نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا بھائی کے پاس، بھیا ساری زندگی آپ نے میری کوئی خواہش نہیں ٹھکرائی، بھیا ساری زندگی آپ نے مجھے خالی نہیں لوٹایا، بھیا آج بھی کچھ مانگنے آئی مجھے خالی نہ لوٹانا، میرے اور محمد کو قربان ہونے کی اجازت دے۔ فرمایا ہاں بہن آج تو آل محمد کی قربانیوں کا دن ہے۔ شہزادوں کو اجازت ملی، شہزادوں کو دونوں بھائیوں کو آقا نے سوار کیا اور میدان کی طرف روانہ کیا۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام اپنے بیٹوں کی جنگ دیکھ رہے اور ایسے حملے کر رہے تھے، خدا کی قسم مولا عباس علیہ السلام داد دے رہے تھے، شاباش میرے شیرو، شاباش میرے شیرو، تم نے اپنے استاد کے فن کی لاج رکھ لی۔ لیکن بس زادارو جب وہ وقت آیا کہ دونوں شہزادے ضرب کھا کے جب گھوڑے سے گرے، ذرا جملہ سن لینا، روز عاشور جب یزیدی امام حسین علیہ السلام کا کوئی ساتھی قتل کر لیتے تھے پھر طبل بجاتے تھے، وہ طبل کی آواز یہ علامت ہوتی تھی کہ امام حسین کا کوئی ساتھی مارا گیا۔ میری آقا زادی نے جب بیٹوں کو میدان میں بھیج دیا، شہزادی خیمے میں انتظار کر رہی ہے، شہزادے گرے، ایک مرتبہ طبل بجے، میری آقا زادی نے اپنا سر بارگاہ رب العزت میں جھکا دیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے زینب کی کمائی مائی کے کام آ گئی، ماتم حسین